اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد المصطفیٰ وآلہ بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تمام آموزشان زبان فارسی کو ایک مرتبہ پھر آموزش زبان فارسی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا درس چہارم ہے، کتاب سوم کا درس چہارم۔ در این درس میں آموزیم، اس درس میں جو چیزیں ہم سیکھیں گے، سب سے پہلے جو کتاب کی روش ہے اس کے تحت متن ہوگا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے نا ولادت اور ان کی زندگی کے متعلق کچھ اس متن میں پڑھیں گے ہم، اور اس کے بعد واضحہ پڑھیں گے، جیسے ربیع الاول ہو گیا، حرف زشت، بادب، ہیچ وقت، ہرگز، جلو، ان چیزوں کے بارے میں ہم یہاں پر پڑھیں گے۔ اس کے بعد نقطے میں گزشتہ استمراری منفی، گزشتہ استمراری مثبت ہم نے بنائی تھی، اب گزشتہ استمراری منفی بنانا سیکھیں گے ہم۔ تو چلتے ہیں آج کے مین درس کے طرف، اس متن کو گوش کریں اور اس کے بعد آتے ہیں اس کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در روز جمعه 17 ربیع الاول به دنیا آمد. نام پدرش عبدالله بود و مادرش آمنه نام داشت. خداوند او را در 40 سالگی برای پیامبری انتخاب کرد. ایشان بسیار خوش اخلاق بود. به کسی بی احترامی نمی کرد و حرف زشت نمی زد. به کوچک و بزرگ سلام می کرد. بین فقیر و ثروتمند فرق نمی گذاشت و با همه آنها دست می داد و احوال پرسی می کرد. همیشه با ادب می نشست و هیچ وقت پاهایش را جلوی دیگران دراز نمی کرد. هنگامی که دیگران با او صحبت می کردند، بین سخن آنها حرف نمی زد. زیاد نمی خوابید و همیشه نیمی از شب بیدار بود و عبادت می کرد. اهل اسراف نبود. زیاد غذا نمی خورد. تنها غذا خوردن را دوست نداشت. گاهی کنار فقیران روی زمین می نشست و با آنها غذا می خورد. هرگز لباسهای گران قیمت نمی پوشید. همیشه پاکیزه بود. بدن و لباس خود را با عطر خوشبو می کرد. هنگام بیرون رفتن از خانه خود را در آینه نگاه می کرد و موهایش را شانه می زد. اگر 3 روز یکی از دوستانش را نمی دید، حالش را می پرسید. اگر او در مسافرت بود، برایش دعا می کرد و اگر بیمار بود، به عیادتش می رفت. همیشه در مسافرت به همراهانش کمک می کرد. خدمت به مردم و شاد کردن آنان را بهترین کار می دانست. اینها قطره‌ای از دریای صفتهای آخرین پیامبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود که با به کار بردن این صفات زندگی انسانها زیبا می شود. تو چلتے ہیں متن کے ترجمے کی طرف۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در روز جمعہ 17 ربیع الاول به دنیا آمد۔ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن 17 ربیع الاول کو اس دنیا میں آئے۔ نام پدرش عبداللہ بود، ان کے والد محترم کا نام عبداللہ تھا، و مادرش آمنه نام داشت اور ان کی والدہ محترمہ کا نام آمنہ تھا۔ خداوند او را در 40 سالگی برای پیامبری انتخاب کرد۔ خداوند متعال نے ان کو 40 سال کی عمر میں برائے پیامبری یعنی برائے پیغمبری کے لیے ان کو منتخب کیا، یعنی نبی کے لیے منتخب کیا، اپنے پیغمبری کے لیے ان کو منتخب کیا۔
ایشان بسیار خوش اخلاق بود. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ خوش اخلاق تھے. بے کسی بے احترامی نمی کرد، کسی کی بھی وہ بے احترامی نہیں کرتے تھے. بے احترامی اردو کا بھی لفظ ہے، یعنی کسی کا احترام کرنا، اور بے احترامی اس کا مخالف ہے. وہ حرف زشت نمی زد اور برے الفاظ کبھی بھی نہیں کہے. بے کوچک و بزرگ سلامی کرد، چھوٹے ہوں بڑے ہوں سب کو سلام کرتے تھے. بین فقیر و ثروت مند فرق نمی گذاشت. فرق نمی گذاشت یعنی فرق نہیں کرتے تھے. فقیروں میں اور ثروت مندوں میں، یعنی دولت مند اور فقیروں میں کوئی بھی فرق نہیں رکھتے تھے، سب ان کے لیے برابر تھے. بہمی آنها دست میداد، سب کو ہاتھ دیتے تھے. و احوال پرسی می کرد، اور سب سے حال چال پوچھا کرتے تھے. ہمیشہ با ادب می نشست و هیچ وقت با پاهایش را جلوی دیگران دراز نمی کرد. ہمیشہ با ادب بیٹھتے تھے. و هیچ وقت یعنی کبھی بھی نہیں اپنے پاؤں کو کسی کے آگے دراز کیا ہو. کبھی بھی نہیں رسول خدا نے کسی کے سامنے اپنے پاؤں دراز کیے ہوں. ہیچ وقت نہیں، کبھی نہیں. پا یعنی وہ پا، جلو یعنی سامنے، دراز نہیں کرتے تھے. ہنگامی کے دیگران با او صحبت می کردند، جبھی بھی کبھی ان سے کوئی صحبت بات چیت کرتا تھا. بین سخن آنها حرف نمیزد. سخن یعنی گفتگو، بولنا. ان کی گفتگو کے دوران کبھی بھی جو ہے نا حرف یعنی بات نہیں کی رسول اللہ نے. جبھی بھی کوئی بات کرتا تھا ان کی بات سنتا تھا، ان کی بات کے دوران کبھی بھی ان سے بات نہیں کی. زیاد نمی خوابید، اور زیادہ نہیں سویا کرتے تھے. وہ ہمیشہ نیمی از شب بیدار بود، ہمیشہ تقریباً رات میں سے آدھی رات جو ہے نا بیدار ہوتے تھے. وہ عبادت می کرد، اور خدا متعال کی عبادت کیا کرتے تھے. اہل اسراف نبود، یعنی زیاد خرچ کرنے والے نہیں تھے. اہل اسراف نہیں تھے. زیاد غذا نمی خورد، زیادہ کھانا نہیں کھایا کرتے تھے. تنہا غذا خوردن را دوست نداشت، یعنی اکیلا یا تنہا کھانا کھانے کو پسند نہیں کرتے تھے. گاہی کنارے فقیران روی زمین میں نشست، کبھی جو ہے فقیران کے ساتھ ان کے ساتھ زمین پہ بیٹھا کرتے تھے. و با آنها غذا می خود، ان کے ساتھ غذا کھایا کرتے تھے. ہرگز لباس ہائی گراں قیمت نمی پوشید، کبھی بھی انہوں نے مہنگے داؤں والے کپڑے نہیں پہنے. ہمیشہ پاکیزہ بود، ہمیشہ وہ نہ پاکیزہ رہا کرتے تھے. بدن و لباس سے خود را با عطر خوشبو می کرد، بدن کو اور لباس کو عطر کے ساتھ خوشبو کیا کرتے تھے. ہنگامی بیرون رفتن از خانه خود را در آینه نگاه می کرد، جبھی بھی وہ باہر جاتے تھے تو باہر جانے سے پہلے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا کرتے. نگاہ می کرد یعنی دیکھا کرتے تھے. و موہایش را شانے می زد، اور اپنے بالوں کو شانے کیا کرتے تھے، کنگھی وغیرہ کیا کرتے تھے. اگر 3 روز یکی از دوستانش را نمی دید، اگر دوستوں میں سے کسی کو 3 دن نہ دیکھتے تھے تو حالش رامی پرسید، اس کی حالت، اس کے حال و احوال پوچھا کرتے تھے. اگر او در مسافرت بود، اگر وہ دوست مسافرت پہ گیا ہوا ہے تو برایش دعا می کرد، اس کے حق میں رسول اللہ دعا کرتے تھے کہ اس کا سفر بخیر ہو. وہ اگر بیمار بود، اگر وہ بیمار ہو گیا ہے تو بے عیادتش می رفت، اور اس کی عیادت پہ جایا کرتے تھے. یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی خصوصیت تھی ہمارے لیے. یہ جو درس ہے اس میں ہمیں سبق لینا ہے، نہ کہ رسول اللہ یہ کام کرتے تھے تاکہ رسول اللہ نہیں، رسول اللہ ہمارے لیے کام کرتے، وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. تو جبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست میں سے کسی کو 3 دن لگاتار نہیں دیکھتا تھا تو اس کے بارے میں پوچھتا تھا کہ کہاں گیا، کیسا ہے، اس کی حالت کیسی ہے. اگر کوئی بتاتا کہ آگا یا رسول اللہ جان جو ہے نا یہ مسافرت پہ گئے ہوئے ہیں تو رسول اللہ ان کے حق میں دعا کیا کرتے تھے. اگر وہ کہتے کہ بیمار ہیں تو رسول اللہ ان کی عیادت پہ جایا کرتے. ہمیشہ در مسافرت به همراهانش کمک میکرد،
ہمیشہ جب بھی رسول خدا مسافت پہ جایا کرتے تھے جو بھی ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے ان کی مدد کیا کرتے تھے. خدمت به مردم و شاد کردن آنان را بہترین کار می‌دانست. یعنی مردوں کی یعنی لوگوں کی خدمت کرنا اور ان کو خوش رکھنا، ان کو جو ہے نا شاد رکھنا رسول اللہ کی نظر میں بہترین ایک کام تھا، کاموں میں سے بہترین ایک کام تھا. آنان را بہترین کار می‌دانست، ان کو بہترین کام جانتے تھے. این ہا یعنی یہ سارے جو ہم نے اوپر بیان کیے ہیں قطری از دریائے صفت های آخرین پیمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بود. یہ جو ہم نے صفتیں بیان کی ہیں اوپر رسول اللہ کے متعلق، یہ ایک قطرہ تھا سمندر میں سے، ایک قطرہ تھا صفت کا رسول خدا کی. آخرین پیمبر یعنی آخری پیمبر خدا کہ با بکار بردن این صفات زندگی انسان را زیبا می شود. کیونکہ ان صفات کو سر کار لانے کے لیے، ان صفاتوں پہ کہاں جو ہے عمل کرنے سے انسان کی زندگی جو ہے نا اچھے سے اچھی ہو جائے گی. زندگی زیبا می شود یعنی انسان کی زندگی اچھی ہو جائے گی. تو چلتے ہیں لطفاً پاسخ دہید یہ سوال و جوابات جو آپ دوستان کے لیے ہوتا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در چه روزی به دنیا آمد. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کس روز دنیا میں آئے تھے؟ روز جمعه 17 ربیع الاول. لباس های پیغمبر چگونه بود؟ هیچ صفت 5 صفت از پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بگویید. اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 روز یکی از دوستانش را نمیدید چه کار کرد؟ ان سوالوں کے جواب آپ دوستان دیجیے گا. اس کے بعد چلتے ہیں واجہا کی طرف. اس کو سنیے گا تو پھر اس کی معنی کی طرف آتے ہیں. بدن و لباس خود را با عطر خوشبو می‌کرد. واژه آموزی ربیع الاول ماه سوم از سال قمری، محرم، صفر، ربیع الاول. ربیع الاول یہ تیسرا مہینہ ہے سال کا، قمری سال کا جو ہجری ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، اس کا تیسرا جو ہے نا مہینہ ہے اسلامی مہینوں میں سے، جیسے محرم، صفر، ربیع الاول. امام صادق علیه السلام هم مانند حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در 17 ربیع الاول به دنیا آمدند. امام جعفر صادق علیہ السلام بھی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح 17 ربیع الاول کو اس دنیا میں آئے تھے. 10 ربیع الاول سال روز ازدواج حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با حضرت خدیجه علیها السلام است. 10 ربیع الاول سال روز یہ یعنی دن ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کے ازواج کا، یعنی ان کے ازواج کا دن ہے. پیامبر، پیامبری، پیامبر بودن. یہ ہمارے اردو میں بھی لفظ ہے پیامبر، پیامبری یعنی پیغمبری کے لیے ہونا، پیغمبر کو ہی بولتے ہیں. پیغمبر بودن یعنی پیغمبر ہونا، اس معنی میں ہے. یہ حضرت آدم علیه السلام اولین پیامبر و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آخرین پیامبر است. حضرت آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں، پہلے نبی ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہیں. حضرت نوح علیه السلام، حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از پیامبران بزرگ خدا هستند. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسی علیہ السلام، حضرت عیسی علیہ السلام و حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوند متعال کے پیغمبروں میں سے، بزرگ پیغمبروں میں سے ہیں. یہ جو 5 بڑے پیغمبر ہیں ان میں سے یہ ہیں. مدت پیامبری حضرت نوح علیه السلام 950 سال بود. حضرت نوح علیہ السلام کا
پیغمبری کا زمانہ 950 سال تھا، یعنی نوح علیہ السلام جب نبی بنے تھے تو اس کی نبوت کا دور جو تھا وہ 950 سال تھا. بی احترامی کردن، هنگام درس دادن استاد صحبت کردن با دیگران بی احترامی به استاد است. ہنگام درس دادن استاد، جب استاد درس دے رہا ہو تو اس کے دوران صحبت کردن با دیگران، دوسرے دوستوں سے بات کرنا، یہ استاد کی بے احترامی ہے. بے احترامی کردن یعنی کسی کی احترام نہیں کرنا، اس کے سامنے جو ہے نا ان کی بے احترامی کرنا. یہ اردو کا لفظ بھی ہے بے احترامی، احترام کردن و بے احترامی کردن. اس کا مخالف ہوگا احترام کردن. من همیشه به پدر و مادرم احترام می‌گذارم و هیچگاه به آنها بی احترامی نمی‌کنم. میں ہمیشہ اپنے والدین کی پدر مادر کی احترام کرتا ہوں، کبھی بھی ان کی بے احترامی نہیں کی ہے اور نہیں کروں گا. حرف زشت، حرف بد، حرف زشت یعنی زشت بولنا، یا حرف بد، حرف یعنی بولنا. جو بات کرتے ہیں اس کو حرف بھی بولتے ہیں، سخن بھی بولتے ہیں، گفتن بھی بولتے ہیں، فرمودن بھی بولتے ہیں. تو یہ سارے حرف یعنی بات کرنا، بولنا. زشت یعنی خراب یا بد. حرف بد یہ وہی ہم معنی ہیں دونوں. بعضی از انسان‌ها هنگام دعوا کردن حرف زشت به هم می‌زنند. کچھ لوگ جو ہے نا لڑتے وقت، ہنگام دعوا یعنی لڑتے وقت حرف زشت به هم میزنند. به هم یعنی ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں. پرویز با گفتن حرف‌های زشت به آن مرد بی احترامی کرد. پرویز جو ہے نا اس مرد کے گندے الفاظ کہنے سے اس کی بے احترامی کی. فرق گذاشتن، استاد ما در سلام کردن و احوال پرسی بین شاگردان فرق نمی‌گذارد. فرق گذاشتن یعنی فرق کرنا، فرق رکھنا. استاد ما در سلام کردن و احوال پرسی بین شاگردان فرق نمی‌گذارد. یعنی ہمارا استاد جو ہے نا سلام کرنے میں اور احوال پرسی کرنے میں شاگردوں کے درمیان میں کوئی فرق نہیں رکھتا. سب سے احوال پرسی کرتا ہے، سب سے حال احوال پوچھتا ہے اور ان کو سلام کرتا ہے ایک ہی طرح. حضرت یعقوب علیه السلام بین فرزندش یوسف و فرزندان دیگرش فرق می‌گذاشت. او یوسف را بیشتر از دیگران دوست داشت و به او احترام می‌گذاشت. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام اور اپنے دوسرے فرزندوں کے درمیان میں فرق کیا کرتے تھے. او یوسف را بیشتر یعنی وہ یوسف کو دوسروں سے زیادہ پسند کرتے تھے اور اس کا احترام رکھتے تھے. انسان‌ها با هم فرق دارند. بعضی لاغرند و بعضی چاق هستند. بعضی قد بلندند و بعضی قد کوتاه هستند. انسان میں بھی بہت سارے فرق ہیں، ایک دوسرے میں فرق رکھتے ہیں. انسان ایک دوسرے میں فرق رکھتے ہیں. کچھ جو نا پتلے ہیں اور کچھ موٹے ہیں، اور کچھ جو ہے نا چھوٹے قد والے ہوتے ہیں، کچھ بڑے قد والے ہوتے ہیں. تو یہاں سے آپ دوستان اور ہم کو یہ سیکھنا چاہیے کہ یہ دیکھیں ایک وہ لفظ سے تین جو ہے نا الفاظ، تین جملے بنا کر ہمیں سکھا رہا ہے. تو ہمیں کم از کم ایک جملہ بنانا چاہیے. بے احترامی کا دن بے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، بی احترامی کا دن بے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے ہمیشہ. چلتے ہیں آگے اگلے صفحے پر. یہاں پہ با ادب، کسی که در صحبت‌ها و کارهایش به دیگران احترام می‌گذارد. با ادب یعنی جو ادب رکھتا ہے. کسی کے در صحبت و کارهایش به دیگران احترام می‌گذارد، وہ جو دوسروں کی باتوں کا اور دوسروں کاموں کا احترام کرتا ہو اس کو کہتے ہیں با ادب. یعنی جو دوسروں کا احترام رکھتے ہوں، باتوں کا، کاموں کا، وہ با ادب ہے، اس کو کہتے ہیں با ادب.
دانش آموزان با ادب به معلمشان احترام می‌گذارند. شاگرد جو ہوتے ہیں کالج کے باادب شاگرد جو ہوتے ہیں وہ اپنے استادوں کا احترام کرتے ہیں. انسان‌های با ادب هنگام صحبت کردن با بزرگترها به جای ضمیر تو از ضمیر شما استفاده می‌کنند. انسان باادب جو ہوتے ہیں وہ بات کرتے وقت بزرگوں سے ضمیر تو کے بجائے ضمیر شما استفادہ یعنی استعمال کرتے ہیں، اس کو کام میں لاتے. مثال کے طور پہ جیسے ہمارے اردو میں ہے کہ تو اور آپ، جب احترام کے لیے بولا جاتا ہے تو آپ استعمال کرتے ہیں، اور اگر احترام کے بغیر ہو یا ہم عمر ہو تو اس کے لیے تو استعمال کرتے ہیں. لیکن جب بزرگوں سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں آقا جان آپ بے فرمائیں، اگر تو بے فرما یہ نہیں کہتے، تو بے فرما یہ نہیں کہتے ہیں. بڑے کو بزرگوں کے لیے ہمارے پاس بھی آپ لفظ استعمال ہوتا ہے. هیچ وقت، هرگز. هیچ وقت یعنی کسی وقت بھی نہیں، ہرگز کبھی بھی نہیں. یعنی مریم همیشه سر وقت به کلاس می‌رود. او هیچ وقت دیر به کلاس نمی‌رود. یاد رکھیے گا ہیچ وقت کے بعد ہمیشہ فعل منفی آتا ہے. نمی رود یہاں پہ دیکھیں فعل منفی ہے، اور ہرگز کے بعد بھی ہمیشہ فعل منفی ہے. یعنی مریم ہمیشہ جو ہے نا کلاس میں سر وقت آیا کرتی تھی، فکس ٹائم پہ آیا کرتی ہیں، اور وہ ہرگز یعنی کبھی بھی، ہیچ وقت یعنی وہ کبھی بھی دیر کلاس نہیں آئی ہیں. تو یعنی اب ہیچ وقت کے بعد منفی آئے گا فعل، اور ہرگز کے بعد یاد رکھیے گا یہ. علی پسر با ادبی است. او هرگز به دیگران بی احترامی نمی‌کند. علی با ادبی پسر است یعنی ادب کرنے والا بیٹا ہے. وہ ہرگز به دیگران بے احترامی نمی‌کند، وہ کبھی بھی دوسروں کی بے احترامی نہیں کرتا. جلو، جلوی. جلوی آینه ایستادم و موهایم را شانه کردم. جلو یعنی سامنے، جلو یہ یعنی سامنے کسی کے، جلو یہ آئینے یعنی آئینے کے سامنے استادم کھڑا ہو گیا. وہ مہایم را شانے کردم، اپنے بالوں کو جو ہے نا کنگھی وغیرہ شانہ وغیرہ کیا. آن ماشین تصادف کرد و جلویش خراب شد. اس ماشین یعنی اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس گاڑی نے ایکسیڈنٹ کر دیا اور اس کا آگے والا حصہ خراب ہو گیا. داروخانه ابن سینا 20 متر جلوتر از دانشگاه ما است. داروخانہ یعنی اسٹور جو ہے نا ابن سینا تقریباً 20 میٹر جو ہے نا دانشگاہ سے، یونیورسٹی سے تھوڑا سا آگے ہے، ہماری یونیورسٹی سے آگے ہے. دراز کردن. بچه‌ها پس از فوتبال روی زمین نشستند و پاهایشان را دراز کردند. دراز کردن یعنی جب بندہ سوتا ہے یا بیٹھتا ہے تو ٹانگیں آگے بڑھا دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں دراز کرنا. ہاتھ دراز کرنا، ٹانگیں دراز کرنا، پاؤں دراز کرنا، اس طریقے سے یہ استعمال ہوتا ہے. بچہ پس از فوتبال روی زمین نشستن جو ہے نا، بچہ یعنی جو بچے ہوتے ہیں وہ فوتبال کی بازی کے بعد جو ہے نا زمین پہ بیٹھ گئے، پایشان را دراز کر، اپنے پاؤں کو انہوں نے دراز کر دیا. دستم را به طرف کتاب دراز کردم و آن را از قفسه بالا برداشتم. میں نے اپنے ہاتھوں کو جو ہے نا کتاب کی طرف دراز کیا اور قفسے یعنی جو الماری ہوتی ہے کتاب کا، جو اس میں سے ایک کتاب اٹھایا. سخن، حرف، صحبت. کودکان سخن گفتن را از پدر و مادرشان یاد می‌گیرند. سخن یعنی حرف یا صحبت، یہ تینوں ایک ہی معنی میں، یعنی بولنا، گفتگو کرنا. کودکان سخن گفتن را از پدر و مادرشان یاد می‌گیرند. کودکان یہ جو بچے ہوتے ہیں وہ بولنا جو ہے نا اپنے ماں اور باپ سے یاد کرتے ہیں. من ہمیشه سخنان رهبر را گوش میکنم. میں ہمیشہ جو ہے نا اپنے رہبر کے باتوں کو سنتا ہوں. اسراف یعنی درست استفادہ نہ کردن از چیزیں، اسراف یعنی زیاد
زیادہ کسی چیز کو استعمال کرنا، یعنی درست استفادہ نہ کرنا چیزی، کسی بھی چیز کو صحیح استعمال نہ کرنے کو اسراف کہتے ہیں. جیسے نصف سیب را خوردم و نصف دیگر آن را در سطح الزباله انداختم. آدھا سیب میں نے کھایا اور آدھا سیب جو ہے نہ کھایا ہوا وہ دوسرا جو حصہ تھا وہ میں نے کچرے کی جو ٹوکری ہیں اس میں نے پھینک دیا، ڈسٹ بن میں اس کو پھینک دیا. اب جب مجھے کھانا ہی آدھا تھا تو میں نے آدھا کاٹ کے کھانا تھا، لیکن میں نے آدھا کھا لیا، آدھے کو پھینک دیا. تو یہ ہے اسراف. پدرم با ناراحتی گفت چرا این کار را کردی. میرے باپ نے ناراض ہو کر مجھے کہا کہ کیوں یہ کام کیا. ان کار اسراف است، یہ کار اسراف ہے، یعنی زیادی ہے، یہ اسراف نہ کریں. در برخی از کشورها اسراف آب، نان و غذا بسیار زیادہ است. بہت یعنی دنیا کے بعضی ملکوں میں اسراف پانی کا اسراف، روٹی کا اسراف، غذا کا اسراف بہت زیادہ ہے کچھ ملکوں میں، کچھ جو ہے نا کنٹریز میں. چلیں اس کو سنیں تھوڑا سا. من همیشه سخنان رهبر را گوش میکنم. اسراف، درست استفاده نکردن از چیزی. نصف سیب را خوردم و نصف دیگر آن را در سطح زباله انداختم. پدرم با ناراحتی گفت چرا این کار را کردی؟ این کار اسراف است. در برخی از کشورها اسراف آب، نان و کاغذ بسیار زیاد است. با ادب. سوریہ پہ کاغذ ہے، میں نے غذا پڑھ دیا. کاغذ یعنی وہ جو ہوتا ہے. احوا اہل اسراف، یعنی وہ جو اسراف کرنے والے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں اہل اسراف. کسی کے معمولاً اسراف می کنند، وہ جو معمولاً جو اسراف کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں اہل اسراف. جواد اہل اسراف نبود، جواد ہیچ وقت اسراف نمی کرد. جواد اہل اسراف نہیں تھے، انہوں نے کبھی بھی اسراف نہیں کیا. خداوندی کسانی را کہ اہل اسراف هستند دوست ندارد. خداوند متعال وہ جو اہل اسراف ہیں، اسراف کرنے والے ہیں، ان کو پسند نہیں کرتا. دوست ندارد یعنی پسند نہیں کرتا. کنار یہ نزدیک، کنار بولتے ہیں نزدیک کو، یعنی کسی چیز کے کنارے. یہ ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. میں مثال کے طور پہ قاضی اعظم کے مزار کے کنارے کھڑا ہوں یا میں پل کے کنارے کھڑا ہوں، یہ اس طریقے سے ہمارے پاس استعمال ہوتا ہے. خانہ ما کنارے مسجد است، ہمارا گھر جو مسجد کے کنارے پہ ہے، مسجد کے نزدیک ہے. من ہمیشہ ہنگام غذا خوردن کنار دوستم می نشینم. میں ہمیشہ کھانا کھاتے وقت اپنے دوست کے نزدیک بیٹھتا ہوں، اپنے دوست کے ساتھ بیٹھتا ہوں. پاکیزہ تمیز یعنی صاف، پاکیزہ ہو. یہ پاکیزہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ خواتین کا نام بھی رکھا جاتا ہے آج کل. مدرسہ ما بسیار پاکیزہ است، یعنی ہمارا مدرسہ بہت تمیز ہے. چون ہمیں جو تمیز ہے، چونکہ ساری جگہیں جو نا صاف ہیں اس لیے ہمارا مدرسہ باقو صاف ہے. و هیچ زباله‌ای روی زمین وجود ندارد، یعنی ذرے برابر بھی جو ہے نا کچرا زمین پر نہیں ہے. من ہوائے پاکیزہ را دوست دارم، میں پاکیزہ ہوا کو پسند کرتا ہوں. اما ہوائے شہر ما پر از دود و گرد و خاک است، لیکن ہمارے شہر کی جو ہوا ہے وہ تقریباً جو ہے نا دھوئیں سے، مٹی سے اور خاک سے بھری ہوتی ہیں، گرد و خاک سے بھری ہوتی ہے. نگاہ کردن دیکھنا، دیدن دیکھنا، تماشا کردن، یہ ایک ہی معنی میں تینوں لفظ. اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ نگاہ کردن، دیدن، تماشا کردن یہ کیا، یہ ایک ہی معنی، لیکن اس کے استعمال کا تھوڑا سا فرق ہے. مثال کے تماشا اکثر جو ہے نا کسی چیز کو دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب یہ نہیں کہیں گے کہ میں کسی دوست کے پاس جا رہا ہوں تو میں کہوں گا کہ میں اپنے دوست کا تماشا کرنے جا رہا ہوں، نہیں، وہاں پہ دیدار استعمال ہوگا کہ میں اپنے دوست کا دیدار کرنے جا رہا ہوں. نگاہ کردن مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ جا رہا ہے تو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ آپ نگاہ کیوں کر رہے ہیں. اب یہاں پہ یہ نہیں کہیں گے آپ تماشا کیوں کر رہے ہیں. یہاں پہ تو تماشا بھی دیکھنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن وہ جو فلمیں وغیرہ یا چیزیں کوئی وغیرہ لیپ ٹاپ یا ٹیلی ویژن پہ دیکھا جائے اس کے لیے اکثر بیشتر تماشا استعمال ہوتا ہے. تو یہ تینوں میں تھوڑا سا فرق ہے، آگے چل کے انشاءاللہ آپ کو یہ واضح ہو جائے گا.
نگاه کردن، دیدن، تماشا کردن، یہ ایک ہی معنی میں، یعنی آنکھوں سے دیکھنے کی. هنگامی که باران می بارید از پنجره اتاقم بیرون را نگاه می کردم. ہنگامی کے یعنی وقتی جس وقت جو نا بارش آتی ہے، میں اپنے کھڑکی سے اپنی جو ہے نا ونڈو کو باز کر کے کھول کر، کمرے کی ونڈو کو کھول کر بیرون یعنی باہر اتاق سے دیکھتا ہوں کہ بارش کیسے برس رہی ہے. چون دیدن ہوای بارانی لذت بخش است، کیونکہ ہوائے بارانی کو دیکھنا ایک لذت بخش ہے، ایک خوش مزہ ہے. نگاہ کردن به کعبه و خط قرآن عبادت است. کعبۃ اللہ کو دیکھنا اور قرآن کی خط، قرآن کے الفاظ کو دیکھنا عبادت ہے. کہاں پڑھنا، کہاں دیکھنا، قرآن کو دیکھنے سے انسان کو عبادت ملتی ہے. دانستن یعنی جاننا، وقتی چیزی در فکر و ذہن شما است آن را می دانید. یعنی جب بھی کبھی کوئی چیز، کوئی فکر یا کوئی شے آپ کے ذہن میں ہے تو یعنی آپ اس کو جانتے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی چیز ہے تو یعنی آپ اس کو جانتے ہیں، اگر نہیں ہے تو آپ اس سے کیا ہیں؟ نادان ہیں، یعنی جانتے نہیں ہیں. دانستن یعنی کسی کو کہتے ہیں یعنی کسی چیز یا کسی فکر کا ہمارے ذہن میں جس سے ہم باخبر ہیں. جاننے کو دانستن کہتے ہیں. در این درس به معنای قبول داشتن و عقیده داشتن است، لیکن اس درس میں جو ہے نا وہ اس معنی کے لیے استعمال ہوا، یعنی قبول کرنا اور عقیدہ رکھنا اس کی معنی میں ہے، یعنی کسی بھی چیز کو قبول کرنے کی معنی میں اور عقیدہ رکھنے کی معنی میں ہے. جیسے آیا میدانی حرم حضرت معصوم کجاست، کیا آپ جانتے ہیں کہ حرم معصوم کجاست؟ بلے میدانم، بلے یعنی جی ہاں مجھے پتہ ہے کہ کہاں ہے، در شہر قم است، قم کے شہر میں ہے. استاد گفت چه کسی معنی واژه اسراف را میداند. استاد نے پوچھا کون ہے جو واژه یعنی لفظ اسراف کی معنی جانتا ہے. شیعان امام علی علیہ السلام را جانشین پس از پیامبر میدانند. شیعہ جو ہوتے ہیں وہ امام علی علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین بلا فصل مانتے ہیں. پس از یعنی رسول خدا کے بعد مانتے ہیں، اس کے بعد کسی کو نہیں. فوراً پس از یعنی اس کے رسول اللہ کے فوراً بعد مولا علی کو جانشین مانتے ہیں. میدانات یعنی جانتے ہیں یا مانتے ہیں. یہاں پہ ہیں کہ قبول کردن، عقیدہ داشتن یعنی جانتے ہیں، مانتے ہیں. شاد کردن یعنی خوشحال کردن، شاد کرنا، کسی کو خوشحال کرنا. شاد اور خوشحال دونوں لفظ ہمارے اردو میں بھی آئے ہیں. آمدن باران در فصل تابستان کشاورزان را شاد می کند. بارش کا آنا گرمیوں کی موسم میں جو کشاورز ہوتے ہیں، جو ہاری لوگ ہوتے ہیں، ان کو خوشحال کرتی ہے. شاد کردن پدر و مادر ثواب دارد. می کند یہ مادر سمجھیں کرتی رہتی ہے، لیکن یہاں پہ میں مختصر ترجمہ کر رہا ہوں، میرے ترجمے میں لفظی معنی کم ہوتی ہے. شاد کردن پدر و مادر ثواب دارد، والدین کو خوش رکھنا ثواب رکھتا ہے. قطرے یہ ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. قطرے باران، قطرے اشک، بارش کا قطرہ، آنسوؤں کا قطرہ، اشک ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. دکتر گفت ہر روز 5 قطره از این دارو را در چشمت بریز. ڈاکٹر نے کہا ہر روز 5 قطرے اس دوائی سے اپنے آنکھوں میں ڈالتے رہیں. خداوند قطره های اشک انسان در هنگام عبادت را دوست دارد. خداوند متعال انسان کی آنکھوں سے بہتے ہوئے قطروں کو، آنسوؤں کو جو عبادت کی حالت میں ہو پسند کرتا ہے. ہنگام عبادت یعنی جس وقت عبادت اس حالت میں ہو. چلو اس کو تھوڑا سا سنتے ہیں تاکہ اس کے اچار کی طرف بھی ہماری تو اسی توجہ ہو جائے. اهل اسراف، کسی که معمولا اسراف میکند. جواد اهل اسراف نبود. جواد هیچ وقت اسراف نمیکرد. خداوند کسانی را که اهل اسراف هستند دوست ندارد. کنار
نزدیک. خانه ما کنار مسجد است. من همیشه هنگام غذا خوردن کنار دوستم می نشینم. پاکیزه، تمیز. مدرسه ما بسیار پاکیزه است. انشاءاللہ یہ میں کلاس میں بھیجوں گا یا جو دوست آن لائن دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ ایتا پہ آ جائیں تو ایتا پہ یہ سارے کی ساری چیزیں، اور اس پہ ٹیلی گرام پہ آ جائیں تو ٹیلی گرام پہ ساری کی ساری چیزیں میں بھیج دوں گا، یا گروپ میں اس کو ضرور چلاؤں گا، یا اس کا اپلیکیشن وغیرہ میں آپ کے پاس سینڈ کر دوں گا. بیکار بردن، کیونکہ 10 لمبا ہو جائے گا اس لیے میں اس کو کاٹ رہا ہوں. بیکار بردن یعنی استفادے کردن، کسی چیز کو سر کار لانا یعنی استعمال کرنا. استفادے کردن یعنی استفادہ کرنا کسی چیز کو، اس کو کہتے ہیں بیکار بردن، یعنی سر کار لانا کسی چیز کو مشغول کرنا، استعمال میں لانے کو کہتے ہیں بیکار بردن. کیچی را برای بریدن کاغذ و پارچ بیکار می بریم. کیچی جو ہے نا کاٹنے کے لیے، کاغذ اور کپڑے کو کاٹنے کے لیے اس کو کام میں لاتے ہیں، یعنی استعمال کرتے ہیں، اس سے کام لیتے ہیں کاٹنے کا. انسان های با ادب هنگام امر کردن واژه لطفاً یا خواهش میکنم را به کار میبرند. انسان جو با ادب ہوتے ہیں وہ جبھی بھی حکم کرتے ہیں یعنی کسی کو کام کرنے کا کہتے ہیں تو وہ لطفاً یا خواہش میکنم لفظ کو استعمال میں لاتے ہیں. صفات، صفتها جمع صفت. صفت یہ جو اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں صفات، یعنی کسی کی جو صفات ہوتی ہیں جس کے اندر کوئی چیزیں پائی جائیں جو انسان کی ذات کے علاوہ ہوں، وہ صفات ہیں. مثال کے طور عالم ہونا کسی کی صفت ہے، کاریگر ہونا کسی کی صفت ہے، باورچی ہونا کسی کی صفت ہے، مثال کے تعمیر کار ہونا کسی کی صفت ہے، بنا ہونا کسی کی صفت ہے کہ وہ اس نے اپنے کے علاوہ ایک چیز سیکھی ہے، وہ صفت بنے گی. تو صفات جمع ہے صفت کی. صفت ایک ہی ہوتی ہے، صفات یعنی بہت ساری صفتیں جس میں انسان میں پاتے جاتے ہیں. خوش اخلاق ہونا، ہمیشہ پاک رہنا، ہمیشہ باوضو رہنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، یہ انسان کے مثال کے صفات میں شامل، لیکن ہے فرائض انسان کی. پاکیزه بودن، عطر زدن، اسراف نکردن، خوش اخلاقی و کمک به دیگران از صفات پیامبران است. پاکیزہ رہنا، عطر لگانا، اسراف نہ کرنا، خوش اخلاق رہنا، کمک کرنا دوسروں کی، یہ پیغمبروں کی صفاتوں میں سے ہیں. اب اندازہ لگا اگر آپ پاکیزہ لباس میں رہیں تو آپ پیغمبروں کی صفاتوں پہ عمل کر رہے ہیں. اگر آپ خوشبو لگا کے گھر سے نکل رہے ہیں تو یہ آپ پیغمبر کی صفات پر عمل کر رہے ہیں. لیکن یاد رہے کہ یہ ذہن میں صرف ہمارے ہوں کہ یہ ہمارے پیغمبر کی سنت ہمارے لیے ثواب بن جائے گا، لیکن ہم کسی کو دکھانے کے لیے لگا کے جائیں تو پھر یہ اسراف بن جائے گا، ریا بن جائے گی. ہمیں یہ صفات خوب مانند خوش اخلاقی، پاکیزه بودن، شجاع بودن و غیر در امام خامنه‌ای وجود دارد. تاکہ ساری کی ساری صفاتیں اچھی مثال کی طرح خوش اخلاق ہونا، پاکیزہ ہونا، دلیر ہونا، یہ ساری کی ساری صفاتیں آیت اللہ خامنه‌ای در مظلہ میں پائی جاتی ہیں. بد اخلاقی، کثیف بودن، حرف زشت زدن و اسراف کردن از صفات بد انسان ها است. بد اخلاقی کرنا، جنا گندا رہنا، حرف زشت بولنا یعنی گندی باتیں کرنا، گندے الفاظ بولنا، اسراف کرنا، یہ انسان خراب انسانوں کی صفاتوں میں سے ہیں، یہ انسان بد کی صفتیں ہیں. واجہائے مخالف یعنی وہ الفاظ جو مخالف ہیں، خوش اخلاق بد اخلاق، پاکیزے آلودے کثیف اس کا مخالف ہے، با ادب کا مخالف ہے بی ادب، بے احترامی کردن کا مخالف ہے احترام گذاشتن یا احترام کردن، دونوں استعمال، لیکن احترام گذاشتن بیشتر بہتر ہے. پوشیدن در آوردن، پہننا اتارنا، یہ ایک دوسرے کے مخالف ہے. ہیچ وقت ہرگز، ہیچ وقت یعنی کسی وقت بھی نہیں، ہرگز یعنی کبھی بھی نہیں، یا ہمیشہ اس کا مخالف ہے، ہمیشہ اس کا مخالف ہی ہوگا. خوشبو بدبو، خوشبو اور بدبو ایک دوسرے کے مخالف ہیں. فقیر صحت مند، دولت مند اور غریب دونوں کے مخالف ہیں، لیکن غریب فارسی میں اس کو کہتے ہیں جو اپنے وطن سے دور ہوں، اس کو کہتے ہیں غریب.
شاد ناراحت غمگین، شاد خوشحال، ناراحت یعنی دکھا یا غمگین. به دنیا آمدن از دنیا رفتن، دنیا میں آنا دنیا سے جانا ایک دوسرے کے مخالف ہیں. کار می برم، کار بردن ہمیشہ جو ہے نا راہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. بے کار بردن ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. به کار می برم، من این گوشی را به کار می برم، برای صحبت کردن به کار می برم. مثال کے طور پہ اس لیے جملہ بنا دے. اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا درس یہیں پہ ختم ہو گیا. تھوڑا سا درس طولانی بھی ہو گیا. انشاءاللہ یہ وائس مجھے یاد دلائے گا، میں گروپ میں بھیج دوں گا. یہاں جو دوستان آن لائن اگر ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے جو سوالات ہوتے ہیں وہ جوابات اس کے کامنٹس میں دے دیں. اور یہ وائس وغیرہ دیکھنے کے لیے ٹیلی گرام کی جو ہماری لنک دی ہوئی اس پہ آ جائیں تو انشاءاللہ وہ سارے درس آپ کو وہاں پہ مل جائیں گے. وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ.